دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرولوس عثمان کے اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے اس دوسرے ٹریلر کے حوالے سے، جس کو تقریباً آپ سبھی نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ دوسرا ٹریلر کتنا ہی زیادہ زبردست رہا۔ اس ٹریلر کے ایک سین میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ نعمان کمانڈر اسمہان سلطانہ والوں کے سامنے آ کر عثمان بے کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ عثمان بے اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایناگول قلعے کے اندر ہمیں ایک حملہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ٹریلر میں ہمیں یہ سین بھی دیکھنے کو ملا کہ بالا خاتون کے سامنے فرگ پڑی ہوتی ہے۔ تو ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اسی ٹریلر پر مکمل تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر نعمان کمانڈر یہاں پر آنے کے بعد اسمہان سلطانہ اور ان سارے سرداروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، جبکہ دوسرا ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ آخر عثمان بے اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر یہ کس چیز کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اسی ویڈیو میں ہم ایناگول قلعے پر حملے اور فرگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بس آپ سبھی سے میری صرف اتنی سی درخواست رہے گی کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو کرولوس عثمان کے اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے یہ ساری چیزوں کے بارے میں معلومات پتہ چل سکے۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسی اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے ٹریلر کے حوالے سے، جس میں سب سے پہلا سین ہمیں نعمان کا دیکھنے کو ملا، جس کو یہ تک نہیں پتا کہ اسمہان سلطانہ کون ہے، عثمان بے کون ہے اور یہ سارے سرداران بھی کون ہیں۔ نعمان کو سب سے پہلے یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ میں تمہارے کمانڈر سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اسمہان سلطانہ یہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ تو بالکل اسی چیز پر نعمان تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اسمہان سلطانہ کو کہ اپنی بکواس بند کرو اور میں عثمان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین یقیناً اگلے ایپیسوڈ کے بالکل اسی سین میں نعمان کمانڈر کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ یہ سارے ایک طرف ہیں جبکہ عثمان بے الگ ایک طرف۔ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں نعمان اور عثمان بے کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ دکھایا جائے، کیونکہ محمد بزدیک اس ڈرامے میں سسپینس کو کریٹ کرنے کے لیے یہ چیز کر سکتے ہیں کہ وہ اس آنے والے ایپیسوڈ میں نہیں بلکہ اس سے بھی اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں عثمان بے اور نعمان کے درمیان جنگ دکھا دیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عثمان بے اور نعمان کمانڈر ایک دوسرے پر حملے تو کرتے رہیں، لیکن کیا پتا ہمیں عثمان بے اور نعمان کمانڈر کو ایک دوسرے کے بالکل فیس ٹو فیس آمنے سامنے دیکھنے میں کچھ دیر لگ جائے۔ باقی اس جگہ پر نعمان کمانڈر اسمہان سلطانہ کو دھمکی دے کر چلا جائے گا، اور اب ہم یہ دھمکی اگلے ہی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آخر وہ دھمکی کیا ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً آگے والے چند ایپیسوڈ میں ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنے کو ملے گی کہ اسمہان سلطانہ اور ان سارے سرداروں کو نعمان کو روکنے کے لیے عثمان کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ اس کے علاوہ دوستو اس ٹریلر کے اگلے سین میں ہمیں عثمان بے کو اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ یعنی ترگو سردار اور باقی سارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتے ہوئے دکھایا گیا، جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً ہمارا سوال یہی ہوگا کہ آخر عثمان بے کا یہ منصوبہ کس کے خلاف ہوگا، یعنی یہ سارا منصوبہ نعمان کے لیے بنایا جا رہا ہوگا یا پھر اولف کے لیے۔ تو ناظرین بالکل یہی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمان بے کے اسی ایک ہی منصوبے میں تقریباً دونوں کا ہی یعنی نعمان اور اولف دونوں کا ہی سامنا کیا جا رہا ہوگا۔ یقیناً یہ ہوگا کچھ اس طرح سے کہ تقریباً عثمان بے اپنے سارے سپاہیوں کے دو گروہ بنائیں گے، جس میں ایک کی قیادت عثمان بے خود کریں گے جبکہ دوسرے کی قیادت ترگو سردار کے پاس ہوگی۔ تقریباً اگلے ہی ایپیسوڈ میں ترگو سردار کو عثمان بے یہ حکم دیں گے کہ تم اپنے گروہ کو لے کر اولف پر حملہ کرو گے، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے یہی حکم دیں گے ترگو سردار کو کہ ایناگول قلعے میں ہمارے جاسوس یعنی زہر کتائے والے بھی سارے موجود ہیں، تو تم جا کر ایناگول قلعے پر حملہ کرو گے، جبکہ عثمان بے اور ان کے باقی رہ جانے والے سارے سپاہیوں کے ساتھ عثمان بے نعمان کمانڈر کا مقابلہ کریں گے۔ تو ناظرین یقیناً ترگت بے کے ساتھ بالا خاتون اور ان کے سارے سپاہی بھی موجود ہوں گے، جو کہ یہ سارے جا کر اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں ایناگول قلعے کو فتح کرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹریلر میں ہمیں یہ سین دیکھنے کو ملا کہ بالا خاتون اور فرگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور بالا خاتون فرگ کا نقاب اتار رہی ہوتی ہے، تو ناظرین یہاں پر ہمیں یہ چیز نہیں لگتی کہ بالا خاتون کے سامنے فرگ ہی موجود ہوگی، کیونکہ یہ چیز ہم سبھی کو پتا ہے کہ فرگ کی سچائی سب کو پتا چل چکی ہے، تو یقیناً اب فرگ کو نقاب لگانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اب جیسا کہ ہمیں یہ سین دیکھنے کو ملا کہ بالا خاتون کے سامنے فرگ کا لباس پہنے کوئی عورت ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کر ہم تقریباً ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایناگول قلعے پر حملہ کرنے کے بعد فرگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پھر جیسے ہی بالا خاتون فرگ کے پیچھے جائے گی تو بالکل یہاں پر یہ چیز ممکن ہے کہ فرگ کسی اور لڑکی کو اپنا لباس پہنا کر بالا خاتون کے سامنے بھیج دے۔ فرگ کا یہ چیز کرنے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو بالا خاتون فرگ کی چال میں پھنس جائیں گی، یعنی یا تو اس طرح سے فرگ بالا خاتون کے لیے جال بچھا سکتی ہے، جبکہ دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرگ بالا خاتون کو اپنے پیچھے نہ آنے کے لیے بھی ایسا کر سکتی ہے۔ ویسے تقریباً اس بات کے بہت ہی کم چانسز ہیں کہ بالا خاتون کے سامنے یہاں پر فرگ ہی ہوگی، لیکن مزید اس کے حوالے سے بھی ہم اگلے ایپیسوڈ میں ہی کنفرم دیکھیں گے کہ آخر کیا بالا خاتون کے سامنے فرگ ہی ہوتی ہے یا پھر نہیں۔ جبکہ دوستو یہ چیز کنفرم ہمیں دیکھنے کو مل گئی ہے کہ اگلے ہی ایپیسوڈ میں ایناگول قلعے پر حملہ کیا جائے گا، اور پھر جس طرح ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی تھی کہ اولف کے ایک ہی حملے سے اولف نے ایناگول قلعے کو فتح کر
کر لیا تھا، تو بالکل اب اگلے ایپیسوڈ میں بالکل ایک ہی حملے سے ترگت سردار یہ ایناگول قلعے کو دوبارہ سے فتح کر لیں گے۔ اب ناظرین اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اورہان کے حوالے سے، جس کو اس ٹریلر میں اور بھی زیادہ مشکل حالت میں دکھایا گیا۔ تو اورہان کے حوالے سے بھی ہم یہ بات کرتے چلیں کہ تقریباً اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اورہان کو بچانے کے لیے یقیناً کمرال ابدال کے پاس کوئی بھی علاج نہیں ہوگا، اور جس طرح اس ٹریلر میں ہمیں یہ سین دیکھنے کو ملے کہ عثمان بے اورہان کو اٹھا کر باہر لاتے ہیں اور اورہان کو کہیں پر بٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تقریباً ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا تو عثمان بے اورہان کو کہیں پر بھیج رہے ہیں، یا پھر اورہان کی کمر پر کچھ باندھ کر عثمان بے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے اورہان کو چلنے اور حرکت کرنے میں تھوڑا سا فائدہ ہوگا۔ باقی دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کرولوس عثمان کے اس اگلے ایپیسوڈ کی کہانی بہت ہی زیادہ مختصر دیکھنے کو ملے گی، یعنی وہ مختصر کچھ اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے اسمہان سلطانہ اپنی طرف اور عثمان بے اپنی طرف نعمان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، جبکہ اس کے بعد پھر تقریباً اگلے ایپیسوڈ کے درمیان میں ہی ہمیں نعمان کمانڈر کی آمد دیکھنے کو ملے گی، بالکل اسی طرح سے جس طرح کے اس ٹریلر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعمان کمانڈر بالکل اکیلا ہی آئے گا، اور پھر جیسا کہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ نعمان کمانڈر آتے ہی یہی کہے گا کہ میں یہاں پر صرف عثمان بے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تقریباً ہمیں اگلے ایپیسوڈ کے پہلے درمیان والے سین میں ہی دیکھنے کو ملیں گے، جبکہ آدھے ایپیسوڈ کی یہ کہانی چلنے کے بعد پھر ہمیں اگلے ایپیسوڈ میں ایناگول پر حملے اور اس کی فتح بھی دیکھنے کو ملے گی۔ دوستو ایناگول کی فتح میں بھی تقریباً کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ترگت سردار پہلے ایناگول قلعے کی رکاوٹ بنیں گے، یعنی ترگت سردار کچھ ایسا حملہ کریں گے جس کی وجہ سے ایناگول قلعے میں بیٹھا اولف بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ کے ٹریلر میں ہمیں دکھایا گیا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ کے اس پہلے ٹریلر میں ہمیں یہ سین دیکھنے کو ملے تھے کہ ترگت سردار عثمان بے کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اسمہان سلطانہ کے سپاہیوں پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یقیناً یہ حملہ ایناگول قلعے کے باہر ہی ہو رہا ہوگا۔ یقیناً اس حملے کے بارے میں خبر ملنے کے بعد اولف بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا، جیسا کہ ہمیں اس پہلے ٹریلر میں بھی دکھایا گیا، اور پھر اسی حملے کے بارے میں سننے کے بعد اولف پریشانی کی حالت میں کچھ ایسی غلطی کرے گا جس کی وجہ سے ترگت بے اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ایناگول قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین یقیناً اگلے ایپیسوڈ کے سب سے آخری سین میں ہمیں بہت ہی زیادہ سسپینس دیکھنے کو ملے گا، اور وہ سارا سسپینس ہمیں اس سے بھی اگلے ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ آخر اس سے بھی اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ یقیناً محمد بزدیک سے تو آپ سبھی بھی واقف ہوں گے کہ آخر وہ سسپینس کریٹ کرنے میں کتنے زیادہ ماہر ہیں، اور سسپینس کے علاوہ میں آپ کو محمد بزدیک کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کب اور کس طرح سے کسی بھی سپاہی کو اس سیریز میں شامل کر لیتے ہیں، اور کسی بھی سپاہی کو جب چاہے اس سیریز سے نکال بھی دیتے ہیں، یعنی کہانی کو زبردست کرنے کے لیے محمد بزدیک کسی بھی وقت کسی بھی سپاہی کو شہید بھی کر سکتے ہیں، جبکہ کسی بھی وقت کسی نئے سپاہی کی آمد بھی دوبارہ سے کرا سکتے ہیں۔ یہ چیز میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس فوٹو کے مطابق آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے کا ایک پرانا سپاہی ترگت سردار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ چیز کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں ایناگول قلعے کی فتح کے دوران ترگت سردار کا یہ سپاہی ضرور ساتھ دے گا، یعنی اب اسی چیز کو بھی آپ دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بزدیک کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب اور کیسے کسی بھی سپاہی کو لاتا بھی ہے اور نکال بھی دیتا ہے۔ تو ناظرین اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس سپاہی کے آنے کے بعد یہ کس طرح سے ترگت سردار کی مدد کرے گا، جبکہ اب اس اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اس کے اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا چیز ہونے جا رہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔